دوستو، مدینہ شریف کی گلی گلی، چپا چپا مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی اور جس محلے سے گزرے، پھر وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، مدینہ شہر میں موجود مسجد قباء میں اس وقت تک کھدائی کا کام شروع ہے، یعنی کہ اس وقت مسجد قباء میں کھدائی ہو رہی ہے، لیکن کھدائی کے دوران مسجد قباء میں اللہ کا ایسا معجزہ دیکھنے کو ملا ہے، یعنی کہ کھدائی کے دوران 1400 سال بعد ایسی چیز ملی ہے کہ جسے دیکھ کر وہاں پر موجود ہر کوئی سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ اٹھا۔ اور یہی نہیں، اس چیز کو دیکھ کر یقیناً آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے پیارے نبی کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ دوستو، جو چیز اس وقت مسجد قباء میں کھدائی کے دوران ملی ہے، اسے دیکھ کر انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں، مسجد قباء مدینہ شہر میں قائم ہونے والی پہلی مسجد ہے، جبکہ دنیا میں تعمیر ہونے والی تیسری بڑی مسجد ہے۔ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، دوسری مسجد یعنی مسجد اقصی اور تیسری مسجد مسجد قباء ہے۔ سعودی حکومت اس جگہ کو بہت خوبصورت بنانے جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسجد قباء کے آس پاس میں بے شمار مزدور کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مسجد کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے کہ جو شخص مدینہ میں جا کر اس جگہ پر 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہے تو اسے ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے اس جگہ پر تشریف لائے تھے تو اس وقت اس جگہ پر ایک محلہ ہوا کرتا تھا جس کا نام قباء تھا، لہٰذا اسی نسبت سے اس مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ مسجد قباء مسجد نبوی سے تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس جگہ پر انصار کے بے شمار گھر موجود تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اس وجہ سے دیکھا جائے تو اسلام میں مسجد قباء کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ جو آدمی مدینہ جائے اور اس جگہ کی زیارت نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے والے ہیں تو یہاں کے لوگ صبح صبح ہی آپ کے استقبال کے لیے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، دوپہر تک آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر جب دھوپ نکل آتی تو یہ لوگ واپس اپنے گھر کو چلے جاتے۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ مکہ میں ایک ایسا شخص آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے کچھ لوگ جب حج کے لیے مکہ گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات اللہ کے پیارے نبی سے ہوئی۔ آپ نے وہاں پر ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی تو اس وقت 8 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر دوسرے سال حج کے دوران 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت مدینہ کے تمام لوگوں کا امیر اسد کو بنایا گیا تھا، جبکہ مسیب بن عمرو کو ان لوگوں کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ان لوگوں کو دین کی باتیں سکھائے۔ یاد رکھیں، یہ مسلمانوں کے پہلے قاری تھے جنہوں نے مدینہ میں آ کر نماز پڑھنا شروع کیا تھا۔ مسیب بن عمرو کے ہاتھوں مدینہ کے سردار سعد بن معاذ اور ان کے چچا نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے اسلام میں آنے کے بعد میں مدینہ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ پھر حج کے موقع پر جب کچھ صحابہ کرام اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تو اس وقت مدینہ میں کامیابی کی خبر کو سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ پھر تیسرے حج کے موقع پر 37 مردوں نے اور 6 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر یہ لوگ
اصرار کرنے لگے کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے۔ حضرت عباس جو کہ اللہ کے پیارے نبی کے چچا تھے، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ تم لوگ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی وعدہ کرنا جس کو تم پورا کر سکو، ورنہ کوئی وعدہ مت کرنا۔ جس کے بعد تمام لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا عہد کر لیا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سن کر ایک انصاری پوچھنے لگے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ بول اٹھے کہ یہ تو نفع کا سودا ہے، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، اس کے بعد قبا کے لوگ اللہ کے پیارے نبی کا انتظار کرتے رہے۔ پھر جب ایک دن اللہ کے پیارے نبی اس جگہ پر پہنچے تو سب سے پہلے آپ کو ایک یہودی نے دیکھا۔ وہ زور زور سے پکار کر کہنے لگا، اے قبا کے لوگوں، تمہاری قسمت جاگ اٹھی ہے، جس نبی کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ پھر قبا کی گلیوں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے۔ یہ سن کر ہر شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر دوڑ پڑا۔ قبا میں ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آنے لگے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق ایک باغ سے اللہ کے پیارے نبی کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ انہوں نے ایک چادر کے ذریعے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر قبا کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان میں سے محمد کون ہے۔ یہ مسجد اسلام میں اس لیے بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ اس مسجد کا پہلا پتھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک پتھر لگایا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے بنو عمر بن عوف کے گھر میں قیام کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ادم کی زمین پر تعمیر کی گئی ہے۔ آپ کو اس مسجد سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ آپ ہر روز مسجد نبوی سے اس جگہ پر کبھی پیدل تو کبھی سواری پر آ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ مگر دوستو، اس وقت مسجد قباء میں کھدائی کا کام چل رہا ہے۔ سعودی حکومت کو اس جگہ کھدائی میں 1400 سال پرانا ایک کنواں ملا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے سعودی حکومت نے اس کنویں کو ڈھونڈنے کی بہت ہی زیادہ کوشش کی تھی، مگر ان کو آج تک یہ کنواں نہیں مل پایا تھا۔ سعودی حکومت اس کنویں کو اس وجہ سے کھوج رہی تھی کیونکہ اس کنویں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک انگوٹھی موجود ہے۔ اس کنویں کو بیر العریش بھی کہا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے مسجد قباء کے چپے چپے میں کھدائی کروائی تھی تاکہ اس کنویں کو ڈھونڈا جا سکے، مگر سعودی حکومت کو ہر بار ناکامی ہاتھ لگی تھی۔ لیکن اب اچانک سے اس کنویں کا مل جانا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس کنویں میں موجود ہے، جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کے ذریعے سے مہر لگایا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئی تھی۔ انہوں نے بھی اسی انگوٹھی کے ذریعے سے مہر لگائی۔ پھر جب حضرت عثمان غنی کا دور شروع ہوا تو پھر یہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی تھی، جس کے بعد مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے گئے۔ یاد رکھیں، مسجد قباء میں یہ کنواں ایک یہودی کا تھا جس کا نام عریش تھا، اسی وجہ سے اس کنویں کو بیر العریش بھی کہا جانے لگا۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے تو اس وقت اس کنویں کا پانی بہت ہی زیادہ کھارا تھا، مگر پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک اس میں ڈالا، جس سے اس کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اسی کنویں کے قریب میں آپ کا آنا ہوا۔ پھر جب مسجد قباء کی تعمیر ہونے لگی تو اس کنویں کے پانی سے گارا تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ جب اللہ کے پیارے نبی پر جادو کیا گیا تھا تو اس وقت آپ کے کچھ بال اور کنگھی بھی اسی کنویں کے ایک پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے۔ جس کے علاوہ
उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभो दी गई थी। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा किराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अबू मूसा अशरी है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा ये फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारूंगा। इसीलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबवी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहाँ पर मौजूद ना थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुँचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटकाकर बैठे हुए हैं। हजरत अबू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन ये फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा। जो भी कोई यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अबू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया, तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं अबू बकर सिद्दीक हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वो अंदर आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वो अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब जाकर फिर वो अंदर आकर प्यारे नबी की बाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि फिर मैंने दरवाजा पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान हूँ। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आपने फरमाया है कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खुशखबरी सुना दिया। फिर वह भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अपने दौरे खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर ये अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो से हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटका कर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उसके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इस कुएं का सारा पानी निकाल कर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ही ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वो अंगूठी आपको मिल ना सकी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहाँ पर कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे और उस कुएं के बारे में ये कहा जाता है कि ये कुआं का पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला। उसके बाद में इस कुएं का पानी मीठा हो गया था और ये वही कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मौजूद है और इस कुएं का पानी मस्जिद कुबा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने इसी कुएं के पानी से गुस्ल किया था। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मदीना मुनव्वरा की
اور مکہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائیں اور اس کنویں کی بھی زیارت کرنا نصیب فرمائیں اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔